کہتے ہیں جس پڑ نہ جانا اس کا رات بھی نہیں پوچھتے. سمجھ نہیں آتی، ایک طرف بیٹا اور بیٹی دونوں مل کر رجب کو ذلیل کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑے. جب موقع ملتا ہے اون رجب کو ذلیل کرتا ہے، روسٹ کرتا ہے، چاہے وہ ٹک ٹاک ہو، وی لاگ ہو. اور اب تو ماں بھی ساتھ میں مل کے کر رہی ہوتی ہے، جو کہتی ہے گمن تو پتہ نہیں کیا کیا، بیٹے کے وی لاگ میں بھی یہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں. لیکن ہر دوسرے چوتھے دن یہ جو لبنہ آنٹی ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا شوق آتا ہے کہ یہ آ کے اسکالر بن جاتی ہیں، مانا کہ یہ ٹیچر رہی ہیں. بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ یہ اٹھیں اور آئیں اور جس کے سر پہ یہ پوری فیملی، تینوں ماں، بیٹا، بہن یا بیٹی کہہ لیں، وہ شہرت کما کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو بجانا شروع کر دیں. اٹ از ناٹ جسٹیفائڈ ایٹ آل. کہنا کہ لمس سے پڑے ہوئے ہیں اور لمس میں پڑھتے ہیں اور ایل جی ایس میں پڑھتے ہیں. تو آنٹی آپ کو یہ نہیں پتا کہ جب آپ نے ایک بندے سے رشتہ نہیں رکھنا تو اس کو آپ کیوں کھینچ رہے ہیں؟ آپ کا بیٹا، اس نے ایسے کون سے تیر مارے ہیں جس کو ملینز میں سبسکرائبرز آ رہے ہیں، جو ملین سبسکرائبرز کی خوشیاں منا رہا ہے، جو سلور پلے بٹن کو بڑے خوشی خوشی لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہے. تھوڑی سی تو انسان کے اندر انا ہونی چاہیے، سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے. آپ لوگ جس کے سر کے اوپر بیٹھ کے کھا رہے ہیں اسی کو بجا رہے ہیں، بار بار اس کو جو ہے آپ ٹونٹ مارتے ہیں، ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ اس کا مطلب بتائیں گے؟ جب آپ نے بیٹی وہاں بسانی نہیں تھی تو پھر آپ کو یہ آج ساری یہ آ کے اسٹوریز لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ ہر 8-10 دن کے بعد یہ آنٹی بھی جو ہے اپنے بیٹے کے بعد، بیٹی کے بعد اسٹوریز شیئر کرنے آ جاتی ہیں. انسٹاگرام پہ اسٹوریز شیئر کرنے سے کبھی بھی بیٹیوں کے گھر نہیں بستے. جو باتیں آج آپ رجب کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں، پہلے اپنی بیٹی کو سمجھاتی. آپ کی بیٹی میں گٹس ہوتے تو اس کو جو بگاڑ اس کے اندر ہے، جو کہا جاتا ہے جس کے اندر گندگی ہے، وہ لائل نہیں ہے، اس کی کریکٹر کی جو ہے دھجیاں بکھری ہوئی ہیں، وہ ویمنائزر ہے، پتہ نہیں وٹ ناٹ کیا کیا. میں نے تو مطلب اس چیز پہ بات نہیں کرنا چاہتی، نہ پہلے جو ہے میں اس حد تک جانا چاہتی ہوں. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کمنٹس میں بھی آ کے پبلک کر رہی ہوتی ہے. اس نے خود بھی بہت سی چیزوں کا اعتراف کیا، اپنا ایکسٹرا میرٹل افیئر کا اس نے خود اعتراف کیا، وہ میں یا کوئی اور نہیں کہہ رہے. لیکن بات تو یہ ہے کہ سنوری ہوئی چیز تو ہر کسی کو پسند آ جاتی ہے، بگڑی ہوئی چیز کو سنوارنا بڑی بات ہوتی ہے. اور ہمارے معاشرے میں عورتیں بڑے بڑے گندے بندوں کو جو ہے نا سنبھال کے بیٹھ جاتی ہیں. اور سب سے بڑی بات، اگر رجب اتنا ہی گندا تھا، رجب اتنا ہی برا تھا، تو وہ جس سوشل میڈیا پہ کام کر رہا ہے وہاں پہ کون سے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کی بیٹی آ کے اپنے بھائی کے ٹک ٹاک میں گفٹرز کو ہارٹ دکھا رہی ہے؟ ڈومرنے کا مقام نہیں ہے. ایسے بھائی کو کیا کہے گا انسان؟ اس کو بھائی کہنا چاہیے یا پھر بروکر کہنا چاہیے، یا پھر جو اردو میں یا پنجابی میں کہا جاتا ہے وہ پھر آپ لوگ خود ہی کہہ دیں، دیکھ لیں. جن کو میری اس بات کی تکلیف ہو، جو اس چیز سے اوفینڈ ہو رہے ہوں، تو میں ان سے معذرت چاہتی ہوں. لیکن ایک بار اپنے گھر میں بہن بیٹیوں کا سٹیٹس چیک کر کے دیکھیے گا کہ کیا غیرت مند بھائی، غیرت مند باپ، غیرت مند مرد اپنی ماں، بہنوں، بیویوں، بیٹیوں کو اس طرح سامنے لاتا ہے. ہم تو آج تک رجب کے اوپر بھی انگلی اٹھاتے ہیں کہ رجب نے اپنی ماں اور بہن کو دنیا کو دکھا دکھا کے، بہن کو نچا نچا کے یہاں تک پہنچایا. اب اس کی بہن جو آ رہی ہے، کیا وہ پردے میں آ رہی ہے؟ اس کے تو دوپٹہ بھی اترا ہوتا ہے، کبھی کچھ بیچ رہی ہے، کبھی کچھ بیچ رہی ہے. اور ابھی بھائی صاحب یہ فرما رہے ہیں، آپ آگے دیکھیے گا کہ میں کچھ ٹائم تک جو ہے وہ ایمان کو گفٹر بنا دوں گا. وہ لائیو بھی کر سکتی ہے لیکن یہاں لوگ اچھا نہیں بولتے ورنہ وہ بیٹھ گئے. مطلب ان بہن بھائی نے یہ پورا قصد کر لیا ہے، پورا ارادہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اب یوٹیوب کو اپنی زندگی کے لیے ایک آزاد راہ بنا لیا ہے، اپنا مشن بنا لیا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر ہی سب کچھ کرنا ہے. تو پھر رجب کے اوپر انگلی اٹھانے والے اس کو کیوں نہیں غیرت دلاتے؟ اس کو تو کہا جاتا ہے بہن بھی لاگر، یہ بہن کے ساتھ کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ اور پھر سب سے بڑھ کے میں رجب پہ بھی بے انتہا تنقید کرتی ہوں. میری لاسٹ ویڈیو بھی اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں تو رجب کے اگینسٹ ہی ہے. اور یہاں پر سب کو پتا ہے کہ میں باعث نہیں ہوں، میں جو غلط ہوتا ہے میں اس پہ بات کرتی ہوں. تو یہ دونوں بہن بھائی، ان دونوں نے کیا پوری زندگی میں جو ہے نا، وہ ان کی ایسی کامیابی ہے، ان کی کوئی ایسی ڈسٹنکشن ہے جس کے بلبوتے پر جو ہے نا یہ سوشل میڈیا پر آئے ہیں اور ملین بلینز کے ساتھ جو ہے یہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی ایک دم پراڈو کہاں سے آگے، ڈالے کہاں سے آگے، گاڑیاں کہاں سے چینج ہوگی؟ آپ مجھے بتائیں. آج کل کے جس طرح کے افراتفری کا دور چل رہا ہے، جس طرح کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، جتنی انفلیشن ہے، جتنی یہاں پاکستان میں اس ٹائم مہنگائی چل رہی ہے، کوئی بندہ عزت کی روٹی کھا لے نا 2 وقت کی تو وہ بڑی بات ہے. یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اور جس طرح سے بہن کو دکھایا جا رہا ہے، دنیا کے سامنے تماشا بنایا جا رہا ہے، اس بہن کی بھی غیرت مر گئی ہے، شرم مر گئی ہے. آج یہ رجب کو باتیں کرتے ہیں، کل کو اس کا بھائی بھی یہی کچھ کر رہا ہوگا. اور لٹرلی میں ٹک ٹاک پہ بالکل بھی نہ لائیو تو دور کی بات ہے، میں نے کبھی زندگی میں نہیں کی جب سے یہ اسٹارٹ ہوئی ہے. اور ٹک ٹاک بھی میں صرف اگر جاتی ہوں تو جیسے اپنا تھم نیل وغیرہ شیئر کرنے کے لیے، یا پھر کوئی کلپس جو ہے وہ انسٹاگرام پہ بھیج دیتا ہے. ابھی بھی یہ مجھے جو ہے ٹک ٹاک پہ ہی سے کسی نے میسج اٹھا کے کیے ہیں جو کلپس بھیجے تھے انسٹاگرام پہ، اور مجھے کہا تھا کہ ملکانی آپ یہ دیکھیں
اور میں نے دیکھے تقریباً 3-4 دن پہلے سے آئے ہوئے تھے، میں چیک نہیں کر سکی. تو اس میں ایون اور بھی ایسی چیزیں تھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا کر رہی ہے، گفٹرز کو ہارٹ دے رہی. پہلے تو بندے کے ساتھ کھڑی ہو کے جو ہے وہ ہارٹ دے رہی ہوتی تھی، اب جو ہے وہ بھائی کے لیے کر رہی ہے. تو ابھی بھی آپ لوگ یہ کہیں گے کہ صرف رجب غلط ہے؟ یہ جو کچھ کر رہی ہے یہ لڑکی نہیں، اب اس کو عورت ہی کہنا چاہیے. ماشاءاللہ ایک بچے کی ماں بھی ہے. یہ عورت ہو کے جو ہے اس کو ہر وقت چیلنج کرتی ہے، سوشل میڈیا پر اپنی مارکیٹنگ کر رہی ہے. دونوں بہن بھائی اس ٹائم سوشل میڈیا کو اپنا جو ہے وہ دن رات بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایون ماں ان کی آ رہی ہے، درس دے رہی ہے. اب جو رجب کی ماں کو باتیں کرتے تھے وہ ان کو اس کی ماں نظر نہیں آ رہی. وہ پڑھے لکھے کہاں گئے، وہ لمز اور ایل جی ایس والے کہاں رہ گئے؟ پھر شادبہ کا پیدا ہوا پلا ہوا رجب ہی صحیح رہ گیا نا. پھر اس پہ کس چیز کی بات ہے؟ وہ تو نہیں کہتا کہ اس نے لم سے پڑھا ہے یا ایل جی ایس سے پڑھا ہے. وہ تو اپنے آپ کو آج بھی جاہل کہتا ہے. اس کی جہالت اس کی باتوں سے کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی ہے چیزیں. لیکن یہ جو پڑھے لکھے تھے یہ سارا دن کیا کر رہے ہیں؟ یہ کون سے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کنویں کھود رہے ہیں جو محنت کر رہے ہیں. پھر آ جاتا ہے جی رجب کر رہا ہے تو یہ نہ کریں. بالکل کریں. تو پھر ان کو ٹریٹمنٹ وہی ملنا چاہیے نا جو رجب کو ملتا ہے. ان کو کس بات کی سمپتھی مل رہی ہے؟ اب میں نے جب وہ قربانی والی لگائی ویڈیو تو مجھے تو آ کے لوگوں نے بڑے بھاشن دیے کہ ہائے اللہ کا اور رجب کا معاملہ ہے، آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ شو آف کر رہا ہے، اس چیز کے اوپر آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی. تو یہ لبنہ آنٹی جو ہے اس کی جو قربانی کے اوپر اتنی انہوں نے بات اٹھا دی ہے تو اس پر ان کو نہیں خدا کا خوف آیا؟ اور بیٹی کی ماں ہوتے ہوئے یہ ہر وقت اس کے گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے بیٹھی ہوتی ہیں. تو ان کو اس چیز کا سوچنا چاہیے کہ جو بیٹیوں کی ماں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بیٹیوں کے ماں باپ جو ہیں وہ زمین میں دھنس جائیں یا بالکل ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو ختم کر دیں، لیکن جنہوں نے بیٹیوں کے گھر بس آنے ہوتے ہیں نا وہ ان کی حرکتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں. اب اس نے قربانی کی ہے تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ جی مہنگی قربانی کر لی ہے، گمنڈ یہ ہے گمنڈ وہ ہے. مطلب اس کو کسی حال میں انہوں نے جینے نہیں دینا. انہوں نے اب سوشل میڈیا پر آ کے کمائیاں بھی کرنی ہے، اپنا لائف سٹائل بھی اب کرنا ہے. اور کرنا کس کے اوپر ہے؟ کس کے کندھوں پہ سوار ہو کے آئے ہیں؟ رجب کے، جس نے ان کو پڑھی لکھی فیملی بتا بتا کے ان کا دماغ خراب کیا، لوگوں کے سامنے ان کا گڈ امیج بنایا، اور آج یہ اسی کو جو ہے اس صحیح کر کے ولن بنا کے پیش کر رہے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری طرف اس نے کل کی ایک ویڈیو ہے، کلپ چل رہا ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں ہی سب کچھ کر رہی ہے، میری بیوی تو ہے نہیں. تو بس ان لوگوں نے اسی طرح سے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. اگر اس کو یہ خیال ہے کہ ماں اس طرح سے صرف میرے پہ حکومت کر رہی ہے اور بیوی نہیں ہے تو اس کو یہ باتیں سوچ لینی چاہیے تھی، چاہے مذاق میں کہہ رہا ہے لیکن کل کو یہ چیزیں اس کے آگے بھی آئیں گی. آج تو اس نے ماں باپ کو امپورٹنس دینا نو ڈاؤٹ بہت ضروری ہے، ہر اولاد کو دینی چاہیے. لیکن ہر رشتے کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے اور وہ باؤنڈری ہمیشہ بیٹا شوہر یہ سیٹ کرتے ہیں. کیونکہ ایک بیٹا جو ہوتا ہے جب وہ شوہر بنتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے ماں باپ کی عزت کیسے کرائے گا اور ماں باپ سے بیوی کی عزت کیسے کرائے گا. دونوں کی طرف جو ہے وہ باؤنڈری سیٹ کرنا اس مرد کا کام ہوتا ہے جس کے دونوں طرف ہی جو ہے وہ رشتے ہوتے ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ضرور بتائیے گا. اپنا اور اپنی فیملی کا رکھیے گا بہت سا خیال. بہت شکریہ. اللہ حافظ. تم تو سو رہی تھی نا، یہ کیا دیکھ رہی ہو؟ آپ کیسے آئے ہیں؟ کب کا آیا ہوں، تمہارا ویٹ کر رہا تھا کب سے. میں سو رہی تھی ابھی. جھوٹ بول رہی ہو. نہیں. تمہیں کچھ دکھانا ہے، کیا دکھانا؟ سرپرائز ہے. چلو. مجھے بتا جو دکھانا. کیا؟ میں نہیں. کیوں؟ اب کیا فائدہ، آپ نے دیکھ لی ہے. تم نے کہاں سے دیکھ لیا؟ آپ نے دیکھی ہے اندر سے باہر سے ڈی پی ایف لگی ہے. اچھا کیوان کی طرح تم بھی آؤ، کیوان کو بھی لے کے آؤ، دکھاتا ہوں تمہیں سرپرائز ہے. اچھا آپ کی طبیعت. اب ٹھیک ہو، اس دن جو ڈرپ لگی تھی اب ٹھیک ہوں بالکل میں. چلو چلو آؤ آپ چلیں. سو رہی تھی نا. ایسی مان تم کتنی جھوٹی ہو. چلو آؤ چلیں. چلو چلو چلو. ہمارے اوپر بات چلتا ہے ہماری ماں کا، بیگم ہماری ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے. کہتے ہیں اور ماما کو بھی ہم کیمرے میں نہیں لے کے آ سکتے کیونکہ سمجھ جایا کرنا پھر آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. اور آ جاؤ ایمان، یہ ذرا کیک کٹ کر لیں اور یہ ان باکس کر لو، اس میں کیا کیا پڑا ہوا. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک. پہلے تو سب کو ہائی کر دیں، آپ فرسٹ ٹائم بلاگ میں آئی ہیں. ہاں نہیں پہلے بھی آئی ہوں بہرحال. ہاں نہیں مطلب کہ ہاں پہلے بھی آئی تھی مدرس ڈے، مجھے آ گیا یاد. چلو پھر بھی ہیلو کر دو سب کو. ہیلو ایوری ون. آئی ہوپ یو آل. ہاں جی. اور دوسرا سیکنڈلی آپ ہی کے لیے کوئی میسج جو انہوں نے اتنے ہمیں گفٹس آپ کو بھجوائے ہیں. آپ ہی کے لیے دل سے بہت دعائیں ہیں. ان کے پیار کا بہت شکریہ اور ان کے ساتھ ساتھ آپ سب لوگوں کے پیار کا بھی بہت شکریہ. آپ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا گفٹ اس دنیا میں اس وقت پہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو ان کو ذرا ان باکس کر کے بھی دکھا دیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، ہم باکسنگ کرتے ہیں. لیکن کیک میلٹ ہو رہا ہے. چلو پہلے کیک کٹ کر دیتے ہیں. لیکن یہ کیک کا میں اکیلی کٹ نہیں کروں گی. کیوں؟ آپ میرے ساتھ کٹ کرو گے یہ کیک. کیوں ایسا کیوں؟ کیونکہ ایک میری خوشی ہے اور ایک آپ کی خوشی ہے. اور گیس کرو کیوں کیا ہے. میری خوشی اب شادی کی ہوئے گی اور کو